رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ کبریائی پاکیزہ کلمات، خوبصورت نام، ہر قسم کی تعریفیں، ہر قسم کا شکریہ، ہر قسم کے اچھے نام ایک اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا، ہر شے کا خالق اور مالک رازق ہے۔ وہ ایسا خالق کہ جس کا کوئی خالق نہیں، وہ ایسا شہنشاہ، وہ ایسا بادشاہ کہ جو کسی کو جواب دے نہیں، وہ ایسا رب العزت کہ جس کا ہمسر بھی کوئی نہیں، اور کبھی نہ ختم ہونے والے درود و سلام ہو خلقت میں سب سے اعلیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں، اور اگر ہم اپنی خوش نصیبی کے اوپر ایک بھرپور نظر ڈال لیں تو سجدہ شکر سے شاید ہمارا سر اٹھانے کا دل نہ چاہے کہ رب العالمین نے یہ راتیں ہمیں ہماری زندگی میں عطا کی۔ ورنہ کتنے ایسے بھی ہیں جو رمضان آنے سے پہلے قبروں میں جا چکے، اور انہوں نے اگر اللہ سے دوستی نہیں کی، اگر انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنے تعلقات کو مضبوط نہیں کیا، تو آج وہ حسرت کرتے ہیں کہ چند لمحوں کی مہلت مل جائے ان راتوں میں تو اللہ رب العزت سے کچھ رجوع کر کے اپنے آپ کو بخشوا لیں۔ تو الحمدللہ پڑھیے سب بھائی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ راتیں سانسیں لیتے ہوئے بتانے کی توفیق دی ہے، اسی کی توفیق ہے، ورنہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے معیز بھائی نے مجھے بتایا ماشاءاللہ کہ رات بھر یہاں دروس کا سلسلہ بھی رہا، اور ماشاءاللہ یہ محافل اللہ رب العزت میں برکت ہے اسی طرح سے۔ تو زیادہ وقت نہیں انشاءاللہ لگائیں گے، لیکن کوشش یہی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تھوڑے وقت میں کچھ ایسی بات آپس میں کر لیں جو ہم سب کی آخرت اور دنیا سب کو سنبھالے۔ آمین۔ پیارے بھائیوں، ایک ہے ناسمجھ مومن اور ایک ہے سمجھدار مومن، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جتنے بھی مومنین ہیں اگر ہم ان کی دلی خواہش کو ٹٹولیں تو صاف ظاہر ہوگا کہ ان کی خواہش یہی ہوگی کہ ان کا شمار سمجھدار مومنین میں ہو جائے، لیکن جب اعمال کے حوالے سے نظر ڈالیں گے تو چند ہی ہوں گے جو اس سمجھداری والے مومنین کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ یہ بڑا واضح فرق ہے سمجھدار مومن اور ناسمجھ مومن کے بیچ میں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ہم کوئی کام ایک ناسمجھ انسان سے کروائیں اور وہی کام ہم ایک سمجھدار انسان سے کروائیں تو اس کام کے نتائج میں بڑا فرق ہوگا، اس کام سے جو رزلٹس ہمیں ملیں گے ان میں بڑا واضح فرق ہوگا۔ ناسمجھ کے کام کے نقص نظر آ رہے ہوں گے، اور سمجھدار انسان کے سمجھداری سے کیے ہوئے کام کے جو کوالٹیز ہوں گی، جو اس کے اندر چار چاند لگے ہوں گے، وہ بھی الگ ہی نظر آ رہے ہوں گے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم آخر کو سمجھدار مومنین کی لسٹ میں آتے ہیں یا ناسمجھ ہیں۔ پاکستان کا جو تھوڑا سا طبقہ نمازیوں کا ہے، اللہ ہمارے حالت میں رحم فرمائے کہ ایک بہت بڑا طبقہ تو خیر ہے ہی بے نمازیوں کا، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ لیکن ایک تھوڑا سا طبقہ جو نمازیوں کا ہے،
اس تھوڑے سے طبقے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے نمازیوں کی ہے میرے دوستوں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، وقت پہ بھی پڑھتے ہیں، باجماعت بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ قیام میں کیا کہا تھا اللہ سے، رکوع میں کیا کہا ہے، پھر قیام میں کیا کہا، پھر سجدے میں کیا کہا ہے رب العزت سے، سجدے کے بیچ میں کیا کہا ہے، کیا مانگا ہے، پھر تشہد میں جو بیٹھا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوں، آخر یہ میں نے جو کہا ہے یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں. اور دیکھیں میرے بھائیوں، معنی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں انسان کی فلاح کے لیے، اس کی سمجھ آنے کے لیے. مثال یہاں بیٹھ کر اگر معیز بھائی یا میں کسی ایسی زبان میں خطاب شروع کر دیں جو آپ کو نہیں آتی ہے تو آپ کہیں گے شاید کوئی اچھی بات کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے. دل میں اترنا تو بہت دور کی بات ہے، دل میں کہتے ہیں گھر کر گئی بات، وہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے کانوں پہ خیر نہ اس کا کوئی مشکل ہو جائے گا. تو لہذا نتیجہ کیا ملا کہ نمازی ہے، اچھا خاصا نمازی ہے، لیکن وہ انقلابی نمازی نہیں. انقلابی نمازی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ناسمجھ نمازی ہے، اپنی نماز میں محنت نہیں کرتا، نہ سمجھ آیا تھا نہ سمجھ چلا گیا. صحابہ بھی تو نمازی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ انقلابی نمازی تھے، وہ ایسے نمازی تھے کہ جن کی نمازوں نے دنیا میں پہنچا دیا. قیصر و کسریٰ کے وہ فرعون، ان کے راتوں کی نیند حرام ہو گئی، وہ ایسے نمازی ہی تو تھے، اور کیا تھے، وہ نمازی تھے، لیکن وہ جاندار سمجھدار نمازی تھے. وہ نماز کے صحیح معنی کو پکڑ لیا تھا انہوں نے. اور میرے دوستو، اس نماز کو جتنی اہمیت دیں گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے. ذرا اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو عمل رب العالمین نے تمام حیات ہمارے اوپر اولین درجے کا فرض رکھا ہے، آخری سانس تک نماز پڑھنی ہے، اس بات سے اتفاق ہے سب کو. کسی عالم نے یہ کبھی فتویٰ دیا کہ جی وہ آخری ایام میں نماز آپ چاہیں تو نہ پڑھیں؟ تمام عالم دین صاحب نے یہی بات سنی ہوگی نا کہ جی نماز آخری سانس تک ہے، یعنی معافی نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے. ساری زندگی کیا جانے والا عمل، اور ایسا عمل کہ جس کی معافی کوئی نہیں ہے، ہدایت آ گئی، نمازی بن گیا، بس اب نماز میں کوئی کوتاہی نہیں چاہیے. بلا وجہ کا قضا ہونا یا بلا وجہ کا چھوڑ دینا، یہ تو پھر کفر کی طرف لے جاتا ہے. ایسے اولین درجے کے فریضے میں یقیناً پھر محنت بھی ویسے ہی درکار ہے. ایک عمل اگر ساری زندگی کرنے کا ہے، اس کا مطلب اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس میں کی جانے والی محنت کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ میں ہم ختم ہو جائیں گے، اس محنت کا پیمانہ بھر نہیں پائے گا. جس طرح گلاس کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، کوئی حد تک پانی ڈالنے کے بعد گلاس میں سے پانی باہر آ جاتا ہے، اس کی لمٹ تھی. لیکن نماز کا جو پیمانہ ہے، جو اس کی بھرنے کی، وہ اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے. آدمی ختم ہو سکتا ہے، اس کی نماز کا پیمانہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ ساری زندگی کرنے والا عمل اور ساری زندگی سجانے والا عمل ہے. یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو میری مدد لو، اس سے نماز اور صبر سے. قرآن کریم میں یعنی نماز وہ عمل ہے جس سے ہم اللہ سے مدد لیتے ہیں. اس نماز کو سجانا ہے. اس نماز کو کیسے سجائیں گے؟ اس نماز کو ایسے سجائیں گے کہ اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو بھی پڑھتے ہیں، بچپن میں رٹا مار کے یاد کیا تھا ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے معنوں کو سمجھنا ہے، اس کے معنوں کو سمجھنا ہے تاکہ معنوں میں دل لگ سکے. اور دیکھیں جب دل لگتا ہے تو پھر لہجہ آتا ہے. میں اگر آپ سے کوئی محبت کی بات کروں اور میرا دل اس میں شامل ہے تو میرا لہجہ بھی پھر وہ محبت والا ہو جائے گا نا.
یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں محبت کی بات کروں اور لہجہ میرا سخت ہو. ہم اپنی ماں سے جا کے کہتے ہیں اماں میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں, لہجہ آ جاتا ہے. یہی بات ہم سختی سے تو نہیں کہہ سکتے. اسی طرح اگر رکوع میں ہم کھڑے, رکوع میں ہم جھکے ہیں اور جھک کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سبحان ربی العظیم, سبحانہ پاک ہے, ربی میرا رب, اس ربی میں بڑا پیار آ جائے گا, ربی میرا رب, العظیم سب سے عظمت والا, اس کی ہیبت کو جب محسوس کریں گے اللہ کپکپاہٹ آ جائے گی انشاءاللہ. سبحان ربی العظیم, لہجہ آ جائے گا, لہجہ آئے گا, دل لگے گا. حتیٰ کہ اگر جو شروع میں ہم پڑھتے ہیں ثنا, چھوٹی دعاؤں میں جو ثنا ہم پڑھتے ہیں, اسی میں اگر ہم اپنا دل لگا دیں, آپ یقین کریں یہ بہت ہے ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے. سبحانک اللہم, یہ ہم اللہ رب العزت کو مخاطب کر رہے ہیں. سبحانک اللہم, پاک ہے تو اے اللہ, وبحمدک, اور اپنی تعریفوں کے ساتھ. کیسا پاک ہے؟ ہر خطا سے پاک ہے, ہر کوتاہی سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے, ہر حاجت سے پاک ہے. لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند, ہر حاجت سے پاک ہے تو, اور ہر شرک سے پاک ہے. نہ تیری ذات میں کوئی تیرا شریک ہے, نہ تیری صفات میں کوئی تیرا شریک ہے. سبحانک اللہم, پاک ہے تو اے اللہ, وبحمدک, اور اپنی تعریفوں کے ساتھ. اور تیری تعریف تو مالک تو ہی جانتا ہے کہ تیری تعریف کی حد کیا ہے. تیری تعریف تو کوئی کر ہی نہیں سکا, بے شک یہ تو ہی جانتا ہے کہ تیری تعریف کی حد کیا ہے, اس کا آخر اینڈ کیا ہے. اللہ وتبارک اسمک, اور انتہائی بابرکت ہے تیرا نام. تیرے نام کی برکت مجھے کروڑوں مسائل سے نکال دیتی ہے, میرے نقصان میں سے میرا فائدہ نکال آتا ہے. تیرے نام کی برکت سے میرے مال میں, میری اولاد میں, میری زندگی میں, میرے روز و شب میں برکت ہو جاتی ہے. وتعالی جدک, اور تیری شان سب سے بلند ہے, تیری بزرگی سب سے بلند ہے. ولا الہ غیرک, اور نہیں ہے کوئی معبود لیکن سوائے تیرے. تو دیکھیں کتنی خوبصورت سے معنی نکلے. اب جب معنوں کے ساتھ ہم یہ ثنا پڑھیں گے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے, اور اس میں دل لگائیں گے اس طرح کے مفاہیم کو سامنے رکھتے ہوئے, آپ یقین کریں یہ ہوگا وہ ٹھوس قدم جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک قدم جو میری طرف اٹھاتا ہے, میں 10 قدم اس کی طرف اٹھاتا ہوں. میرا بندہ چل کر میرے پاس آتا ہے, میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں. ہمیں تو کوئی محنتیں کرنی بھی نہیں پڑ رہی ہیں. ہمیں تو جو ہم صحابہ کرام کی ریاضتوں, محنتوں, قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کسی کھیت کی مولی ہی نہیں ہیں. ہمیں تو صرف اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے, ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح کرنا ہے. اور اگر ہم ایسا کر لیں گے تو پھر رب تعالیٰ ہمیں اس مقصد پہ خرچ کر دے گا جس پہ وہ چاہتا ہے, ورنہ خرچ ہو جائیں گے ان مقاصد پہ جو ہم نے ٹھان لیے, جو ہم نے چاہ لیے. اور میرے بھائیوں, مقصد تو اللہ ہی کا بابرکت ہے, اور کامیاب وہی ہے جو اللہ والے مقصد پہ خرچ ہو گیا. مسلک اہل حدیث کا ہر نوجوان, ہر مرد بوڑھا اپنی ذمہ داری کو اگر سمجھ لے, اپنی ذمہ داری کے احساس کو جگا لے, آپ یقین کیجئے وہ دن دور نہیں جب یہ پاکستان صحیح میں پاکستان بن جائے گا. کبھی میں نے اور آپ نے اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں غور کیا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا. ایک عرصے پہلے کوئی کسی کی بہن کو دیکھ رہا, مجھے کیا, کوئی کسی کے مال کو کھا رہا ہے, مجھے کیا, فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ, مجھے کیا بھائی, نہیں تمہیں ہونا چاہیے بھائی. پڑوسی کا گھر جلتا ہے تو باری آپ کی بھی آنے والی ہے, اللہ نہ کرے. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اچھے نمازی بنیں گے,
جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے غافل نہیں بلکہ عاقل بندہ بن کے کھڑے ہوں گے اللہ کا. تو میں آپ لوگوں سے تہہ دل سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے موبائلز کے اندر آپ یہ کام بہت آسانی سے کر لیں گے. اسلام 360 کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، بہترین اپلیکیشن ہے. اس میں مور کے آپشن پہ جائیے گا، سپلیکیشنز کے اندر حصن المسلم ہے پوری، تقریباً 17-18 کالم سے اس میں نماز کا سلسلہ سٹارٹ ہے. تو تمام مصنون دعاؤں کو انہوں نے کیٹاگوری کری، اس میں مینشن کیا ہے. اب دیکھیں ہم 4-5 گھنٹے روزانہ کے ہم بلا وجہ اپنے موبائل کو دیتے ہیں. اگر 10 منٹ 15-20 منٹ ہم اپنے دین اور دنیا کو سنوارنے کے لیے دے دیں گے، کل آخرت میں شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. میرے پاک پروردگار نے جو قسم اٹھائی ہے نا، والعصر، کس کی قسم ہے یہ؟ زمانے کی قسم ہے. ایسا ہی ہے. اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ ٹائم کی قسم. ایک ٹائم ہے جب اس میں ہم بیٹھے ہیں، ایک ٹائم گزر چکا ہے، ایک ٹائم آنے والا ہے. ایک خلقت تھی جو ہم سے پہلے نمٹ گئی، ایک خلقت ہے جو بیٹھی ہوئی ہے دنیا میں ابھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور ایک خلقت ہے جو اب آئے گی. یہ زمانے بتدریج گزرتے چلے جاتے ہیں. رب تعالی قسم اٹھا رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان حد سے زیادہ بڑے گھاٹے میں ہے. اس آیت کی روشنی میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یار موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، غریب ہے یا امیر ہے، اس کے پاس پیٹ کاٹ کے لیتا ہے لیکن لیتا ہے، اچھا موبائل لیتا ہے، اس کا کریز بن گئی، اس کی ضرورت بن گئی ہے، معاشرے میں رہنا ہے تو موبائل لینا ہے. ایسا ہی ہے. اس موبائل کے تھرو اگر وہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر رہا ہے تو اس موبائل کے تھرو ہی وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے. اگر یہ آج کے دور کی ضروری چیز ہے، اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ اللہ کی اجازت کے بنا بن گئی. رب تعالیٰ فرما رہے نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کے علم کا احاطہ کوئی کر نہیں سکتا لیکن اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے. اگر آج انسان نے اس علم کا احاطہ کیا ہے تو یہ اللہ کی چاہت سے ہی ہوا ہے. اس میں یقیناً خیر بھی پنہا ہوگی، ایمان ہے ہمارا. تو آپ اس اکوپمنٹ کو جہاں دنیا داری میں خرچ کرتے ہیں 20 منٹ آپ اس کو دیں، انشاءاللہ اس ایپلیکیشن کو دیں. اچھے بیانات ہیں یوٹیوب پہ، بڑا آسانی والا معاملہ ہے. اور دیکھیں جب دین سیکھیں گے تبھی سکھا سکتے ہیں. اور خلوص انداز میں جب تک دین سیکھیں گے نہیں، اللہ موقع نہیں دے گا ہمیں سکھانے کا. اور جس دن ہم نے اس ذمہ داری کو سمجھ لیا کہ نہیں دین سیکھنا بھی ہے اور دین سکھانا بھی ہے، اپنوں کو، اپنے گھر والوں کو جس میں آپ کے بچے ہیں، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، کوئی لمٹ نہیں، آپ سکھا سکتے ہیں. اسی طرح اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے چاروں اطراف میں جو آپ کے قریب لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے وقت اسپینڈ کرتے ہیں، ان کو ضرور 10 منٹ چاہے دیں لیکن دین کی نسبت سے دیں. یہ وقت آپ کے لیے باعث راحت بن جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کل آپ خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہاں 10 منٹ جو میں نے اپنے بھائی کے ساتھ لگائے تھے اس کی اصلاح کے لیے آج یہ وہ وقت ہے کہ جس کی وجہ سے میں جنت کی طرف جا رہا ہوں. یہ ذمہ داری یہ کرنا پڑے گا. ہم اگر اپنے بچے کو اچھی روٹی کھلا رہے ہیں، اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ایک اچھا عقیدہ یا اچھی دینی تعلیم نہیں دے رہے ہیں تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. کل یہی بچہ ہوگا جو ہمارا گریبان پکڑے گا، اس دن کی تیاری کیوں نہیں کرائی تھی. تو دین سیکھنا پڑے گا. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا فوکٹ میں مل گیا تھا، ہمیں فوکٹ میں مل گیا ہے، ہم نے کہا کام چل رہا ہے خیر ہوتی ہے. ایسے کام نہیں چل رہا. ہمیں دین کو سمجھنا پڑے گا. ہمیں روزمرہ کی مصنون دعاؤں کو آخر معنوں سے سمجھ کر یاد کرنا پڑے گا. ان کا کیا بینیفٹ ہماری لائف پہ ہوتا ہے اور ان کو چھوڑ دینے سے کیا نقصانات ہماری لائف میں ہوں گے، ہمیں سمجھنا پڑے گا. آج کے معاشرے میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جس میں لڑکے لڑکیاں بھی ہیں، جس میں بڑی عمر کے مرد اور عورت بھی ہیں.
کہ جن کو نہیں پتا کہ بیت الخلا جاتے ہوئے کیا دعا پڑھتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، اس کی ضرورت کیا پیش آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ جب تو بیت الخلا جائے تو جانے سے پہلے پڑھ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم اے اللہ، انی یقیناً میں، اعوذ بک تیری پناہ میں آتا ہوں، من الخبث والخبائث، خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے، یعنی کہ جہاں تو جا رہا ہے وہاں یہ دونوں موجود ہیں، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ یہ جا اپنی حاجت کر، نہانے کی ہو یا دوسری کوئی حاجت ہو، اور جب حاجت کر کے باہر نکلے تو سیدھے پاؤں سے باہر آ جا اور پڑھ لے غفرانہ کا، تو محفوظ ہو گیا۔ اچھا اب جو یہ نہیں کر رہا تو وہ جو خبیث جن اور جنی اندر ہیں وہ کیا کریں گے؟ کبھی سوچا آپ نے اس بارے میں؟ وہ کیا کرتے ہوں گے انسان کے ساتھ؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فحاشی کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ بے حیائی کا بڑھاوا بڑھاتے ہیں، لڑکی ہو یا لڑکا، وہ فرسٹریشن بڑھاتے ہیں۔ فرسٹریشن چڑچڑاہٹ کو کہتے ہیں نا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بچیوں کے لباس کہاں جا چکے ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ ہمارے بچوں کے موبائلوں میں جو جو اسٹف دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ بھی بڑا تباہ امر ہے۔ اسی طرح بچوں میں چڑچڑاہٹ کا معاملہ بھی ہو گیا کہ اگر آپ انہیں کوئی بات سمجھاتے ہیں تو وہ چڑچڑا جاتے ہیں کہ بس بھائی ٹھیک ہے۔ یہ ایک دعا جو ہم نے ترک کی اس کا نتیجہ ہے، اور جو دن کے تقریباً معاملات کی دعائیں ہم ترک کر دیتے ہیں اس کا معاملہ گرنے بیٹھیں گے تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا۔ یہ انتہا سے زیادہ ضروری ہے، بتانے کا مقصد ہے یہی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے آپ بقا حاصل کریں گے۔ انہیں مکمل سیکھیں ترجمے کے ساتھ، انہیں اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیے، اپنے چھوٹوں کو اپنے بڑوں کو اس کی طرف ترغیب دیجیے کہ یہ پڑھنی پڑے گی۔ دین سیکھیں گے، دین سکھائیں گے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم پاکستان کو اس کی صحیح منہج پر کھڑا ہوا دیکھیں گے۔ دیکھیں کسی کو تو کمر کسنی ہوگی نا، کسی نے حکمران پہ ڈال دی، حکمران نے اس پہ ڈال دی، اور اس نے اس پہ ڈال دی، اس نے اس پہ ڈال دی۔ یہی تو ہو رہا ہے 70-75 سالوں سے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی اپنے اوپر ڈالی؟ اللہ کو تو میں اور آپ انڈیویجولی اپنے اپنے بارے میں بتائیں گے نا، کبھی اپنے پہ ڈالی کہ ہاں میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں؟ بس اللہ سے یہی مانگنا ہے۔ اور دیکھیں یہ مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے، اور وہ کون سی لائن ہے جس میں آپ یہ مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے، چلا دے، دوڑا دے ہمیں سیدھے راستے پہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تیرا انعام ہو چکا، اور ان کا یہی منہج تھا کہ وہ برائی سے روکتے تھے، وہ اچھائی کا حکم دیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں دین سیکھیے، اور دین کو سیکھنے کے لیے وقت پیسہ جو بھی لگ سکتا ہے لگائیے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں دین سیکھنا زیادہ آسان ہے بنسبت پچھلے ادوار کے، کیونکہ یہ جو جدید اکوپمنٹس ہیں انہوں نے آسانی کر دی ہے ہمارے لیے کہ ہم دین کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تھوڑا بہت عربی زبان سے اپنا تعلق بنائیے۔ عربی زبان دنیا کے لیے بھی ضروری ہے، آخرت کے لیے بھی ضروری ہے۔ حتیٰ اتنی تو آنی چاہیے کہ آپ چلیں پورا قرآن کریم نہ بھی صحیح لیکن کچھ صورتوں کو آپ سمجھنے لگیں۔ اور اسی طرح اپنے اطراف میں اس فکر کو عام کیجیے کہ جی نماز معنوں سے یاد کیجیے، مصنون دعائیں اس کی سمجھ کے ساتھ یاد کیجیے تاکہ آپ کو پتہ لگے آپ نے اللہ سے کیا مانگا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ہر عمل پرخلوص ہو کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں پروردگار انہیں ہمارے سامنے لے آ اور ان کو سمجھ کر ان کی اصلاح کرنے کی ہماری توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھائیوں نے بڑا اچھا وقت دیا، جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ رب العزت آپ کا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب تعالی ہمیں یہ جتنی بھی چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں رمضان کی، اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی، سمیٹنے کی پوری جستجو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.